بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قطبی 71 نمبر سبق ہے۔ وَكَذَلِكَ يَبْحَثُ عَنْهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا الْمُوصِلُ إِلَى التَّصَوُّرِ كَكَوْنِ الْمَعْلُومَاتِ التَّصَوُّرِيَّةِ كُلِّيَّةً وَجُزْئِيَّةً وَذَاتِيَّةً وَعَرْضِيَّةً وَجِنْسًا وَفَصْلًا وَخَاصَّةً وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهَا يَتَوَقَّفُ۔ آگے جو سبق ہے، سبق کے ساتھ ساتھ اعراب بھی لگاتے رہیں گے اور سبق بھی پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم دعویٰ، دلیل اور صغرا کی دلیل، جس کو ہم نے تفصیل میں ذکر کیا تھا، یہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی دو چیزیں رہ گئی تھی، مثالیں، تو مثالوں میں سے دو مثالیں وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ جو خود موصل الی تصور ہو، اور وہ ابھی ان عوارض ذاتیہ کے بارے میں پڑھیں گے، ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جس پر موصل الی تصور اور موصل تصدیق موقوف ہو، یعنی ان موقوف علیہ کو ذکر کریں گے جس پر موصل الی تصور اور موصل الی تصدیق موقوف ہو، یعنی ان کے جاننے پر وہ موقوف ہو۔ تو دو مثالیں ہم نے جو بالذات مثلا خود موصل الی تصور ہو، خود موصل الی تصور اور خود موصل الی تصدیق ہو، پچھلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی اس سبق میں ہم وہی پڑھیں گے کہ وہ موصل الی تصور بالذات نہ ہو، بذات خود نہ ہو، بلکہ بالواسطہ ہو۔ بالواسطہ کیا ہو؟ موصل الی تصور ہو، یعنی موصل الی تصور المجہول اور موصل الی تصدیق المجہول کے لیے موقوف علیہ ہو۔ تو اس کی مثالیں ابھی ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے وَكَذَلِكَ يَبْحَثُ عَنْهَا، يبحث المنطقی عنها یعنی عن اعراض ذاتیة للمعلومات التصوریہ والتصدیقیہ من حیث انہا، اس حیثیت سے کہ یہ معلومات تصوریہ تصدیقیہ یتوقف، یہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ یہ موقوف ہو علیہا، کہ اس پر موصل ہو، یتوقف علیہا الموصل، یہ موصل یتوقف کے لیے فاعل ہے کہ موصل جو تصور کے الی تصور ہے، موصل الی تصور ہے، یہ اس پر موقوف ہو۔ کس پر موقوف ہو؟ موصل الی تصور ان چیزوں پر موقوف ہو، جس طرح کون المعلومات التصوریہ، معلومات تصوریہ کا کلیت کہ یہ کلی ہے یا جزئی ہے یا ذاتی ہے، عارضی ہے، جنسی ہے، جنس ہے، فصل ہے، عارض خاصہ ہے، عارض عام ہے۔ تو اس حیثیت سے ان سے بحث کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بالواسطہ ہے، یعنی یہ چیزیں یہ موصل الی تصور کے لیے موقوف علیہ ہے، یعنی موصل الی تصور کا جاننا ان چیزوں کے جاننے پر موقوف ہے۔ اگر ہم اس سے بات کریں گے تو یہ بذات خود موصل الی تصور نہیں ہے، بلکہ موصل الی تصور اس پر موقوف ہے، ان چیزوں پر موقوف ہے، کون المعلومات التصوریۃ کلیۃً، کہ معلومات تصوریہ کا کلی ہونا، جزئیۃً وذاتیۃً وعرضیۃً، کے معلومات تصوریہ کا کلی ہونا، جزئی ہونا، ذاتی ہونا، عارضی ہونا، وجنساً وفصلاً وخاصۃً، اور اس کا جنس ہونا، فصل ہونا اور خاصہ ہونا۔ اس اعتبار سے یہ اس کے لیے یہ موصل تصور کے لیے موقوف علیہ ہے، یعنی حد تام، رسم ناقص وہ موصل تصور ہے، وہ موصل تصور ہے، خود موصل تصور ہے بالذات،
اور یہ چیزیں ان چیزوں کا جاننا یعنی موصل تصور کا جاننا موقوف ہے ان چیزوں پر کہ ان میں سے جنس ہے تو جنس کیا ہے، فصل ہے تو فصل کیا ہے، تو جنس ایک چیز کا کلی ہونا، جزئی ہونا، ذاتی ہونا، عارضی ہونا، جنس ہونا، فصل ہونا، یہ موصل تصور موقوف ہے ان چیزوں پر. تو یہ چیزیں موقوف علیہ بن گئی کس چیز کے لیے؟ موصل تصور کے لیے. یہ موقوف علیہ بن گئی کس چیز کے لیے؟ موصل تصور کے لیے. یعنی موصل تصور کے لیے موقوف علیہ ہے اور یہ چیزیں موقوف ہے اس پر. تو یہ چیزیں یہ معلومات تصوریہ کا کلی ہونا، جزئی ہونا، یہ موصل تصور بالواسطہ ہے. موصل تصور بالواسطہ ہے، بالذات نہیں ہے. حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، وہ موصل تصور بالذات ہے. اور ان چیزوں کا جاننا یہ موصل تصور بالواسطہ ہے، یعنی موصل تصور موقوف ہے ان چیزوں پر. ابھی یہ مثال ومن حیث، اور اس حیثیت سے انہا یتوقف علیہا کہ موقوف ہے ان چیزوں پر الموصل، وہ موصل الی التصدیق کہ جو آپ کو تصدیق ہے. اب یہاں پر موصل الی التصدیق جن چیزوں پر موقوف ہے تو ان کا جو توقف ہے وہ توقف یا تو قریب ہے یا توقف بعید ہے، دو ہے. موصل الی التصور وہ صرف قریب اور بعید اس میں نہیں ہے، لیکن موصل الی التصور کے لیے جو موقوف علیہ ہے وہ موقوف علیہ یا تو قریب ہے یا بعید ہے، یا بلا واسطہ ہے یا بالواسطہ ہے. تو ابھی یتوقف علیہ الموصل اما توقفا قریبا، توقف قریب سے کیا مراد ہے کہ بلا واسطہ ہو، کہ بلا واسطہ ہو. جس طرح کا کون المعلومات تصدیقیت قضیہ او عکس قضیہ او نقیض قضیہ. ابھی جو موصل الی التصدیق یعنی خود موصل الی التصدیق ہو وہ یا تو قیاسی اقترانی ہے یا قیاسی استثنائی ہے، یا تمثیل اور استقراء بھی لے سکتے ہیں اس میں. لیکن وہ قیاسی استثنائی اور قیاسی استقراری وہ موقوف ہے کس پر؟ قضیوں پر، اس لیے کہ ان میں مقدمات ہوتے ہیں تو قضیوں پر موقوف ہے، قضیہ پر موقوف ہے. ان کا جاننا وہ موقوف ہے کس پر؟ قضیہ پر. تو یہ قضیہ یہ ابھی بھی موصل الی التصور ہے، لیکن خود موصل التصور نہیں ہے بلکہ موصل الی التصور کے لیے موقوف علیہ ہے. اس کی مثال ہے او عکس قضیت، یا قضیہ کا عکس جو ہے وہ بھی قضیہ استثناء اور قضیہ یا اس میں ہم یعنی وہ اس پر موقوف ہے، لیکن یہ خود موصل تصور نہیں ہے بلکہ جو موصل الی تصدیق ہے، موصل تصدیق نہیں ہے بلکہ جو موصل الی تصدیق ہے وہ قضیہ عکس. تو یہاں پر معلومات تصدیقیہ جو ہے، معلومات تصدیقیہ کا قضیہ ہونا، معلومات تصدیقیہ کا عکس نقیض ہونا، عکس قضیہ ہونا، معلومات تصدیقیہ کا نقیض قضیہ ہونا. تو اس کا قضیہ ہونا، قضیہ جو ہے عکس قضیہ اور نقیض قضیہ، معلومات تصدیقیہ کا یہ ہونا یہ ہے توقف قریب، یعنی معلومات تصدیقیہ کا جاننا قضیہ پر، عکس قضیہ اور نقیض قضیہ کے جاننے پر موقوف ہے. وَإِمَّا تَوَقُّفًا بَعِيدًا، اور یا وہ توقف کیا ہو؟ بعید ہو. توقف بعید سے مراد کہ ای بواسطۃ کہ موصل تصدیق اس پر موقوف ہو لیکن بالذات نہ ہو بلکہ بواسطۃ کہ واسطے کے ذریعے سے ہو. واسطہ یہ ہے کہ مثلا یہ معلومات تصدیقیہ یہ موقوف ہے کس پر؟ قضیہ، عکس قضیہ اور نقیض قضیہ پر. جو موصل الی التصدیق ہے، جو موصل الی التصدیق ہے وہ موقوف ہے کس پر؟ موقوف ہے یعنی وہ جو قیاسی استثنائی اور قیاسی اقترانی تمثیل وہ ہے تو وہ کس سے مرکب ہوتے ہیں؟ قضیہ سے، عکس قضیہ سے اور نقیض قضیہ سے مرکب ہیں. تو ان کا جاننا
وہ موقوف ہے کس پر؟ قضیہ کے جاننے پر، عکس قضیہ کے جاننے پر اور نقیض قضیہ کے جاننے پر موقوف ہے. اور پھر قضیہ، عکس قضیہ اور نقیض قضیہ یہ موقوف ہے کس پر؟ موضوعات پر، محمولات پر، مقدم پر، تالی پر، اس پر موقوف ہے. اور مقدم اور تالی یہ اس پر موقوف ہے. تو اس طرح ہو گیا کہ موصل الی التصور وہ بھی موضوعات اور محمولات پر موقوف ہے، لیکن بیچ میں واسطہ ہے. قضیہ، عکس قضیہ اور نقیض قضیہ یہ واسطہ ہے. قضیہ شرطیہ، قضیہ حملیہ یہ بیچ میں واسطے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا توقفی بعید ہے بیچ میں. مثلا قیاسی اقترانی اور قیاسی استثنائی اور تمثیل استقراء مثلا یہ موقوف ہے کس پر؟ ان کا جاننا، یعنی یہ کس چیز سے مرکب ہے؟ یا تو قضیہ سے، چاہے شرطیہ ہو یا حملیہ ہو، عکس قضیہ اور نقیضی قضیہ، یہ تین ہو گئے، یہ ہو گئے. ابھی یہ قیاس اقترانی، ان کا جاننا موقوف ہے قضیہ، عکس قضیہ اور نقیض قضیہ پر. اور قضیہ اور عکس قضیہ اور نقیض قضیہ ان کا جاننا موقوف ہے کس پر؟ محمولات اور موضوعات اور مقدم اور توالی یعنی تالی پر، اس پر موقوف ہے. تو قضیہ قیاس اقترانی، قیاس استثنائی موقوف ہے قضیہ، عکس قضیہ اور نقیض قضیہ پر. اور پھر قضیہ اور عکس قضیہ اور نقیض قضیہ موقوف ہے کس پر؟ محمولات، موضوعات اور مقدم اور تالی، اس پر موقوف ہے. تو گویا کہ یہ قیاس اقترانی یہ اس پر قیاس یہ موقوف ہے اس پر توقف قریب سے. اور پھر یہ اس پر موقوف ہے کس پر؟ یہ موصل تصور تصدیق جو ہے یہ موقوف ہے اس پر. اس کے لیے یہ موقوف علیہ بعید ہے، موقوف علیہ بعید ہے اس لیے کہ یہ تو اصل میں ان کے لیے موقوف علیہ ہے اور یہ ان کے لیے موقوف علیہ ہے. تو گویا کہ یہ ان کے لیے موقوف علیہ ہے لیکن توقف بعید سے بواسطہ، اس میں بیچ میں یہ قضیہ اور عکس قضیہ اور نقیض قضیہ یہ واسطہ ہے. تو اس وجہ سے ای بواسطہ ککونہا موضوعات و محمولات، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے خبر ہے اور خبر منصوب ہے. اور یہ جمع مکسر، جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کے اعراب حالت نصبی میں جر کے ساتھ ہے. تو محمولات و موضوعات کا کونہا موضوعات و محمولات یہ خبر ہے کس کے لیے؟ کون کے لیے. تو اس طرح زیر یہاں پر حالت یعنی موضوعات حالت نصبی میں ہے. کونہا موضوعات، اس کا موضوعات ہونا کس کا؟ کونہا المعلومات التصدیقیہ، معلومات تصدیقیہ کا موضوعات ہونا یا محمولات ہونا. تو یہ کیا ہے؟ اس پر توقف بعید ہے اس لیے کہ بواسطہ ہے، کہ بیچ میں ایک واسطہ ہے اس کا. فإن الموصل، ابھی اس کی تفصیل ذکر کرے. فإن الموصل اس لیے کہ موصل جو ہے إلى تصدیق المجهول يتوقف على القضايا بالذات، کہ یہ موقوف ہے قضایا پر بالذات. کس پر موقوف ہے؟ قضایا پر بالذات موقوف ہے. کہ یہاں پر موصل الی التصدیق جو ہے یہ قضایا پر، چاہے قضایا عکس قضیہ ہو نقیض قضیہ ہو، اس پر بالذات موقوف ہے. اس لیے لترکبہ منہا کہ قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی تمثیل استقراء یہ لترکبہ موصل لترکبہ ہی ضمیر کس کی طرف ہے؟ الموصل. منہا یعنی من القضایا، قضایا سے مرکب ہے. یعنی موصل کا ترکب جو ہے
یہ کس سے ہے؟ قضایا سے ہے، اور قضایا جو ہے وہ موقوفتن وقضایا والقضایا قضایا موقوفتن علی الموضوعات، کہ ہم قضیہ میں کیا، قضیہ کس چیز سے مرکب ہے؟ موضوع سے اور محمول سے، مقدم اور تالی سے، تو اس کا جاننا یعنی قضیہ کا جاننا موقوف ہے کس پر؟ محمولات اور موضوعات پر۔ تو قیاسی اقترانی اور قیاسی استثنائی بھی یہ موقوف ہے کس پر؟ محمولات اور موضوعات پر، اس لیے کہ یہ قیاسی اقترانی جس چیز پر موقوف ہے اس چیز کا جاننا قضیہ اور محمول اور موضوع پر موقوف ہے۔ تو گویا کہ قیاسی اقترانی اور قیاسی استثنائی بھی موقوف ہے کس پر؟ موضوعات اور محمولات پر۔ موقوفۃ علی الموضوعات والمحمولات فیکون الموصل إلى تصدیق المجهول، ہاں یہ تجہیل مجہول، موقوفا علی القضایا بالذات، کہ موصل الی التصدیق، موصل الی التصدیق سے کیا ہے؟ قیاس چاہے استثنائی و اقترانی ہو، تمثیل و استقراء جو بھی ہو، یہ اس پر موقوف ہے۔ بالذات کس پر موقوف ہے؟ قضایا پر موقوف ہے، اور قضایا موقوف ہے کس پر؟ والقضایا بالذات وعلى الموضوعات والمحمولات، اور یہ قیاس جو ہے یہ موضوعات اور محمولات پر بھی موقوف ہے، یعنی قیاس کا جاننا یہ موضوعات اور محمولات پر موقوف ہے، کہ پہلے اگر ہمیں قیاس جاننا ہے تو ہم نے موضوع جاننا ہے، محمول جاننا ہے، اس کے بعد قضیہ جاننا ہے، پھر قضیہ سے مرکب ہے قیاس، تو اس وجہ سے قیاس بھی موقوف ہے کس پر؟ موضوعات اور محمولات پر، بواسطۃ توقف قضایا علیہا، قضایا موقوف ہے کس پر؟ قضایا علیہا، موضوعات والمحمولات۔ تو سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح منطقی بحث کرتے ہیں آراء ذاتیہ کے معلومات تصوریہ کے آراء ذاتیہ، یعنی آراء ذاتیہ جو معلومات تصوریہ و تصدیقیہ کے آراء ذاتیہ ان سے بحث کرتے ہیں اس حیثیت سے کہ انہا کی معلومات آراء ذاتیہ کی معلومات تصوریہ یہ موقوف ہے علیہا، کس پر موقوف ہے؟ علیہا الموصل پر، اس پر موصل کا جاننا موقوف ہے الی التصور، انہا یتوقف علیہا الموصل الی التصور، کہ اس پر موصل الی التصور کا جاننا موقوف ہو مثلا کہ کون المعلومات تصوریہ کے معلومات تصوریہ کا کلی ہونا جزئی ہونا، تو معلومات تصوریہ کا جاننا یہ موقوف ہے کس پر؟ کلی کے جاننے پر، جزئی کے جاننے پر، ذاتی کے جاننے پر، عارضی کے جاننے پر، جنس کے جاننے پر، فصل کے جاننے پر اور خاصہ کے جاننے پر موقوف ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بھی بحث ہوتی ہے اس میں، اگرچہ یہ بذات خود موصل تصدیق نہیں ہے، ان کا جاننا یعنی منطقی ان سے جب بحث کرتے ہیں تو یہ موصل تصدیق نہیں، موصل تصور نہیں ہے، بلکہ موصل تصور جو ہے وہ ان چیزوں کے جاننے پر موقوف ہے۔ ومن حیث، اور اس حیثیت سے انہا یتوقف علیہ الموصل الی التصدیق، موصل الی التصدیق المجہول، کہ اس حیثیت سے کہ انہا المعلومات تصوریہ جو ہے یہ موقوف ہے علیہ ان پر، الموصل، کہ اس پر موصل کا جاننا موقوف ہے الی التصدیق المجہول، وہ موصل جو تصدیق مجہول کی طرف آپ کو پہنچائے، وہ توقف یعنی وہ موقوف علیہ بننا یا تو قریب ہے یا بعید ہے یا بلا واسطہ ہے، کہ کون معلومات تصدیقیہ۔ ابھی معلومات تصدیقیہ ہم نے کہا کہ یہ منطق کا موضوع ہے، اس لیے کہ معلومات تصوریہ کے احوال سے بحث کی جاتی ہے منطق میں، تو ابھی معلومات تصوریہ کا بحث جو ہے اس سے بحث کرتے کہ یہ قیاس اقترانی ہے، یہ قیاس استثنائی ہے، یہ اس ترتیب سے بنتے ہیں، وہ تو بالذات ہے، خود وہ موصل تصدیق ہے، لیکن قضایا اور عکس قضیہ اور نقیض سے جب بحث کرتے ہیں تو وہ معلومات تصوریہ یعنی قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی موقوف ہے قضیہ کے جاننے پر،
عکسی قضیہ کے جاننے پر اور نقیض قضیہ کے جاننے پر موقوف ہے. اور یا توقف بعید ہے. توقف بعید سے مطلب یہ ہے کہ وہ بے واسطہ ہو, بیچ میں ایک واسطہ ہو کہ بذات اقتران قیاسی اقترانی اور قیاسی استثنائی یہ بذات خود محمولات اور موضوعات پر موقوف نہیں ہے, بلکہ ان کا جاننا موقوف ہے قضایا پر, اور قضایا کا جاننا موقوف ہے محمولات اور موضوعات پر. محمولات اور موضوعات پر موقوف ہے. تو گویا کہ قیاسی اقترانی, جب ہم قیاسی اقترانی کے بارے میں بات کریں گے تو اس سے پہلے ہم نے قضیہ کو جاننا ہے, اور جب قضیہ کے بارے میں بات کریں تو اس سے پہلے ہم نے محمولات اور موضوع کے بارے میں جاننا ہے. تو گویا کہ قیاسی اقترانی اور قیاسی استثنائی کے جاننے کے لیے موضوعات اور محمولات مقدم اور تالی ان کا جاننا ضروری ہے. تو قیاسی اقترانی اور قیاسی استثنائی موقوف ہے کس پر؟ موضوعات اور محمولات پر بالواسطہ. کس کے واسطے سے؟ قضایا کے واسطے سے, کہ قضایا کا جاننا کس پر موقوف ہے؟ اس پر موقوف ہے. تو جب قیاسی استثنائی کا جاننا قضایا پر موقوف ہے اور قضایا کا جاننا موضوعات اور محمولات پر موقوف ہے, تو قیاسی استثنائی اور قیاسی اقترانی کے لیے بھی, ان کی جاننے کے لیے بھی موضوعات اور محمولات کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق میں حاصل کلام ذکر کریں گے, وہ بالجملہ تھے. اس وقت تک کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.